وہ کہہ رہے تھے پانی اس طرح سے آ رہا، 200 کی سپیڈ سے آ رہا، اور وہ پانی میں گر رہا ہے۔ کہاں گر رہا کچھ پتہ نہیں، لیکن اسی پانی نے جب اچھالا لیا تو 200 فٹ اونچے پہنچ گیا، جہاں پڑا بالکل تباہ برباد کر دیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جہنم کو جب 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی جو آگ تھی وہ سرخ ہو گئی۔ جب دوسری مرتبہ 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی جو آگ تھی وہ سفید ہو گئی۔ پھر اس کو تیسری مرتبہ 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کی جو آگ تھی وہ سیاہ ہو گئی۔ تو پھر اس نے کہا کہ اے اللہ، میرے جسم کے حصے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں، لہٰذا مجھے سانس لینے کی اجازت دے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ جس وقت اس نے سانس باہر کو پھینکا تھا تو دنیا میں گرمی ہو گئی تھی اور سمندر میں ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ یعنی آپ اس سے اندازہ یوں لگائیں کہ گرمی کا موسم ہو، آپ پانی اگر ہتھی کے نل سے یا سمرسیبل سے جتنا نیچے سے نکالیں گے اتنا پانی ٹھنڈا نکلے گا، اور باہر گرمی ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس نے سانس باہر کو پھینکا تھا، اور جس زمانے میں اس نے سانس اندر کو لیا ہے تو دنیا میں ٹھنڈ ہو گئی ہے اور اندر گرمی ہو گئی ہے۔ یعنی کڑکڑاتی سردی میں جتنا پانی آپ اندر سے نکالیں گے اتنا ہی پانی گرم نکلے گا، یہاں تک کہ بھاپ نکلتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ یعنی یہ جب اس نے سانس باہر کو لیا تو دنیا میں گرمی، سمندر میں ٹھنڈ، جب اس نے سانس اندر کو لیا تو دنیا میں پتہ ہی چلا کہ ٹھنڈ ہو گئی اور پانی کے اندر گرمی ہو گئی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ابھی کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے جاپان میں سونامی لہر آئی تھی تو آپ اس پر اندازہ لگائیں، جتنے بھی وہاں پہ سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے پانی اس طرح سے آ رہا، 200 کی سپیڈ سے آ رہا، اور وہ پانی میں گر رہا ہے۔ کہاں گر رہا کچھ پتہ نہیں، لیکن اسی پانی نے جب اچھالا لیا تو 200 فٹ اونچے پہنچ گیا، جہاں پڑا بالکل تباہ برباد کر دیا۔ یعنی ہوائی جہاز ہوں، آپ کی 4 ویلر گاڑیاں ہوں، جہاں جس پہ گر گیا وہ سب تباہ برباد کر دیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ جہنم سمندر کے نیچے ہے اور جنت عرش پہ، یعنی آسمان کے اوپر۔ اور یوں آیا کہ جنت اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھی ہے، اس لیے جب ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، کیونکہ جنت الفردوس میرے اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اس لیے ہم طلب کرتے ہیں کہ جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اب یہ جو جہنم ہے جو 3000 سال تک دہکایا گیا، اس آگ کو، اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو مکھی کے سر کے برابر اس 3000 سال کی دہکائی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ کیوں کہ جو آنسو اللہ کی خشیت میں نکلتا ہے وہ آنسو یہ طاقت رکھتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ حدیث ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خوب رویا کرو، خوب رویا کرو۔ آگے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے شکوہ کیا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم خوب ہنسا کم کرو، رویا زیادہ کرو۔ اللہ شکوہ کر رہے ہیں ہنسا کم کرو، رویا زیادہ کرو۔ آگے پھر شکوہ کیا یضحکون ولا تبکون، یعنی تم ہنستے زیادہ ہو روتے کم ہو، ہنستے زیادہ ہو روتے کم ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بھی سہل کیا۔ آپ نے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو، خوب رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو۔ اللہ تو اللہ ہے جو انعام اکرام اللہ سبحانہ و تعالی رونے والوں کو عطا فرمائیں گے، وہی انعام اکرام اللہ سبحانہ و تعالی نقل کرنے والوں کو عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس وقت کا آپ کا رونا جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، ورنہ رونا تو جہنمیوں کا بھی ہوگا، جو جہنم میں ہوں گے روئیں گے، اور اس وقت پہ آنسو بھی پانی کے نہیں ہوں گے، خون کے آنسو ہوں گے، چہرے پہ نالیاں بن جائیں گی، لیکن کوئی سد باب نہ ہوگا۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی 24 گھنٹے میں ایک آدھ مرتبہ اللہ کے سامنے ضرور رو لیا کرو، کیونکہ اللہ کو رونا پسند ہے۔